والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، شوال مکرم کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اور ہماری گفتگو ایک موضوع کی مناسبت سے چلتی آ رہی ہے، جس کا آج انشاءاللہ اختتامی گفتگو ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگلے جمعے سے ایک نیا موضوع شروع کریں گے۔ اور اس آیت کریمہ جو سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بہت خوبصورت پیغام اپنے بندوں کو دیا ہے، آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے، اور جس بیماری کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس بیماری کا، اس گناہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے، اور جو بھی اس گناہ میں مبتلا ہوئے، وہ گمراہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے سب کو محفوظ فرمائے۔ اور لیکن وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو الحمدللہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر، سن کر، پھر اس کے مطابق وہ الحمدللہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہم اس بیماری سے، اس گناہ سے بچ جائیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنا رہے ہیں کہ ہماری زندگی خوبصورت بن جائے، ہماری سیرت، ہمارا کردار خوبصورت ہو جائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی کامیاب ہو جائیں۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو شخص بھی پیش ہونے والا ہے، اور جس کو پتہ ہے کہ میں نے پیش ہونا ہے، وہ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ وہ تیاری میں لگا ہوا ہے، اس کے دل میں فکر بھی ہے، خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، اور تیاری کرنے کا ذوق بھی ہے۔ اور پھر جو لوگ اس کام پر لگے ہوئے الحمدللہ، اور جو لگے رہے وہ کامیاب ہوئے، جو اس وقت بھی لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کی نسبت و ارادت، اور ایسے لوگوں کی ملفوظات و ارشادات سننے، ان کی صحبت میں بیٹھنے، ان سے نسبت و ارادت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی نسبت و ارادت کا مضبوط کرنا، یہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ رو ہونے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سورۃ قاف 15 پارے میں ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کا حکم بھی کیا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑو، اپنا تعلق بناؤ ان کے ساتھ، اپنی نسبت و ارادت ان کے ساتھ قائم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں، بڑے برگزیدہ ہیں، بڑا ان کا مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بھی ان کی ہو جاؤ۔ پھر اس کی وجہ سے، ان کی برکت سے
اور ان کی رفاقت، ان کی نسبت و ارادت، ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے پر بھی راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استدعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں کے جوڑے سیدھے کرنے والوں میں شمار فرما دیں۔ اب انشاءاللہ آج میری گفتگو جو ہے وہ اختتامی ہے اس آیت کریمہ کی مناسبت سے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جس گناہ یا جس بیماری کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ ناکام ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے اور اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ اور بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھی جزاک اللہ۔ الحمدللہ آج کی جو میری گفتگو ہے اس آیت کریمہ کی مناسبت سے بڑی خوبصورت ہے، اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جس گناہ کے بھٹکنے اور جس گناہ کی وجہ سے ہلاک ہونے، گمراہ ہونے کا سبب ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے پکڑا، جس نے بنا لیا اپنی نفسانی خواہشات کو معبود، اس کی پیروی کر رہا ہے، اس کی تباہ کر رہا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وعد اللہ علی علم۔ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت جملہ ہے آگاہی کرنے کا، خبردار کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا کام ہو گیا تو اس کا جو وبال ہے، جو اس کا عذاب ہے، جو اس کی سزا ہے وہ یہ ہے کہ وعد اللہ علی علم۔ اگر وہ اہل علم بھی ہے نا، علم بھی رکھتا ہے، تو علم کے ہونے کے باوجود اگر اس نے نفسانی خواہشات کو معبود بنایا تو وہ گمراہ ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے متقدمین، ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں اور اس وقت بھی ہیں اور ہوں گے، جنہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، قرآن مجید کو پڑھا اور قرآن مجید کے ساتھ پیار کیا، حقیقتیں ایسے لوگ جو تھے الحمدللہ وہ ان آیات کو پڑھ کے اس پر عمل کر کے وہ کامیاب ہو گئے۔ اب دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفسانی خواہش کو معبود بنانے کی بجائے جو ہمارے حقیقی معبود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت کی مناسبت سے، آقا علیہ السلام کی اداؤں کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اکابرین اسلاف کی مناسبت سے بات کر رہا تھا اس کے حوالے سے کہ جب اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین تبع تابعین نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا، پھر اس پر غور کیا، تو پھر انہوں نے پوری زندگی الحمدللہ عمل کر کے دکھایا اور عملی زندگی اپنائی۔ پھر عملی زندگی بھی آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کے حوالے سے انہوں نے اس پر عمل کیا۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک بڑی دل قدر صحابی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے صاحبزادے ہیں۔ یہ مکہ المکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ساتھ اور بھی کافی ساتھی تھے، تو اپنی سواری پر سوار تھے، تو ایک ایسا مقام آیا، اس مقام پر اپنی سواری سے نیچے اترے اور نیچے اتر کے کافی دور چلے گئے۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ کوئی قضائے حاجت کے لیے نکلے ہیں، قضائے حاجت کے لیے نکلے ہیں۔ کافی دور ایک درخت تھا، ادھر آپ نے رک کیا، ادھر چلے گئے۔ اصل میں یہ سارے کام ہیں فکر میں، یہ سارے کام ہیں محبت میں، یہ سارے کام ہیں ذوق میں، لگن میں، خوف میں ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا،
اور بھی کافی ساتھی آپ کے ساتھ تھے. تو آپ اپنی سواری سے نیچے اترے. یہ نہیں کہ سواری کو لے کر وہاں پہنچے، نہیں، سواری وہیں کھڑی رہی اور سواری سے نیچے اترے اور پیدل چلے. ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ قضاء حاجت کے لیے نکلے ہیں. تو کافی دور ایک درخت تھا، آپ اس درخت کے نیچے چلے گئے اور کافی دیر وہاں بیٹھے رہے. اور ساتھی جو اپنی باتوں میں گم ہو گئے، میں بھی مصروف گفتگو ہو گئے، ادھر نہ دیکھا. کافی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے، اپنی سواری پر سوار ہوئے. تو جب چلنے لگے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے؟ کہنے لگے نہیں، میں قضاء حاجت کے لیے نہیں گیا تھا. تو ساتھی نے پوچھا پھر آپ نے اتنا وقت وہاں لگا دیا ہے، سواریاں کھڑی رہیں، ہم بھی کھڑے رہے، تو اب اگر قضاء حاجت کے لیے نہیں گئے تو کس لیے آپ گئے ہیں؟ یہ ساتھیوں کا ایک سوال تھا آپ پر. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو جوابی کارروائی ہے نا، جوابی الفاظ اور کلمات جو ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی امت کے لیے خوبصورت سبق ہے، ایک درس ہے امت کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے حقیقت ہے کامیابی کامرانی بھی اسی وجہ سے حاصل کی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو، آپ کے شاگردوں کو، آپ کے مریدین کو اور آپ کے یعنی عاشقوں کو اگر یہ تحفہ دیا ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان پر راضی ہوں اور یہ میرے اوپر راضی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ خود دے رہا ہے، اپنی رضا کی ڈگری خود دے رہا ہے. پھر کمال یہ ہے کہ وہ اپنے راضی ہونے کی تو ڈگری دے رہا ہے، لیکن اگلی ڈگری اس سے بھی کمال ہے. وَرَضُوا عَنْ، فرمایا میں یہ بھی ان کو ڈگری دے رہا ہوں کہ یہ بھی میرے اوپر راضی ہے. ان کے راضی ہونے کی بھی خوشخبری اللہ رب العزت نے سنا دی. اور یہ تحفہ، یہ انعام ویسے نہیں مل گیا. یہ انعام اگر ملا ہے یا ایسے انعاموں کی بارش ہوئی ان پر، تو یقیناً الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنت کی پابندی کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باتیں اصل میں فقط سننے کے لیے نہیں ہیں. ہم نے بھی موت کا دروازہ گزرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے میزان پر جانا ہے، ہم نے پلسرات سے گزرنا ہے. اور یہ باتیں نہیں کہ جو اس قرآن مجید میں جو رب نے فرما رکھا ہے نا، وہ سچ ہے، وہ برحق ہے. اور جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی سچ ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات حق پر مبنی ہیں، اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات اس میں جو فرمایا گیا ہے، جو دیا گیا ہے، جو ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے، وہ سچ ہے. اور ہمیشہ وہی شخص کامیاب ہوا ہے جس نے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کیا ہے. وہ شخص کبھی نہ کامیاب نہیں ہوا جس نے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا. اور اگر ہے تو آپ ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے ہو، تجربہ کار ہو، کاروبار لوگ ماشاءاللہ ہو، آپ ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، خبریں سنتے رہتے ہیں، اہل علم ہیں آپ بین الاقوامی سطح پہ نظر دوڑا کے دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پہ امت مسلمہ کا حال کیا ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، کیا حقیقت ہے، اس میں کیا حقیقت ہے، راز کیا ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے. کوئی میں نئی بات تو نہیں اپنی طرف سے آپ کو بتانا چاہتا، وہ سب کو پتہ ہے. کہ اگر یہ معاملہ ایسا نہ ہوتا، اگر یہ معاملہ ایسا نہ ہوتا، کیسے کہ ہم قرآن سے بھی دور نہ ہوتے اور آقا علیہ السلام کی سنت سے بھی دور نہ ہوتے، تو کبھی بھی یہ ایسا یعنی ماحول یا ایسے حالات، ایسا زمانہ اور ایسے لمحات ہمیں دیکھنے نہ پڑتے جو اس وقت دیکھنے پڑ رہے ہیں. یار جس ملک میں دیکھو مسلمان کی تباہی ہو رہی ہے، جدھر دیکھو مسلمان کی ہلاکت ہو رہی ہے، جدھر دیکھو مسلمان کی پسائی ہو رہی ہے، جدھر دیکھے مسلمان کو ہی نقصان ہو رہا ہے، کسی غیر کو بھی نقصان ہے. تو دوستو بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا نا وہ سننے والا ہے. جب ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا آپ سواری سے نیچے اترے اور کافی دور چلے گئے اور ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے رہے، ہم نے تو سمجھا کہ آپ قضاء حاجت کے لیے وہاں پہنچے ہوں گے.
تو آپ کافی دیر وہاں بیٹھے رہے، ہم بھی کھڑے رہے، سواریاں کھڑی رہی، ہم نے ابھی سفر کرنا تھا، ہمارا ابھی کافی طویل سفر باقی ہے مکہ المکرمہ میں جانے کے لیے. تو آپ اگر قضاء حاجت کے لیے نہیں جانا تھا تو آپ نہ جاتے. وجہ کیا، حکمت کیا ہے؟ قربان جائیں، کیا ان کا فکر تھا، ان کا ذوق تھا، ان کی لگن تھی، ان کی محبت تھی، اور کیا ان کا یہ عمل ہمارے لیے کیا سبق تھا، ان کی یہ ادا ہمارے لیے ایک دفت فکر ہے. لیکن ان کے لیے ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولي الابصار کہ جو دائیں ہیں، جن کے پاس بصیرت کی آنکھیں ہیں، جن کے پاس فکر کی آنکھیں ہیں، جن کے پاس تیاری کی آنکھیں ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونے کے فکر کی آنکھیں ہیں، یقیناً ان کے لیے یہ عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے، ان کے لیے درس ہے، دعوت فکر ہے ان کے لیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا میں اگر یہاں سواری کو کھڑے کیا ہے نا، اور اگر میں سواری سے نیچے اترا ہوں اور اگر اس درخت کے نیچے گیا ہوں نا، تو پتہ میں کس لیے گیا ہوں اور وہاں درخت کے نیچے کافی دیر بیٹھا رہا، پتہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کہنے کہ کیا کیا، کیوں کیا ہے؟ فرمایا آپ نے تو مجھ سے پوچھا ہے نا کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم جس کے عمل کو میں نے عمل کیا ہے یا جس کی ادا کو میں نے ادا کیا ہے، میں نے ان سے نہیں پوچھا تھا. کہنے کہ وہ کیسے؟ کہنے کہ میرا آقا علیہ السلام، ہم بھی سرکار کے ساتھ تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اترے اور اتر کر اس درخت کے نیچے کافی دیر بیٹھے رہے، پھر آ کر سواری پر سوار ہو گئے. مجھے غرض نہیں ہے کہ میرا آقا نیچے کیوں اترے، میرا آقا درخت نیچے کیوں بیٹھے رہے، میں نے نہیں پوچھا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ادا میرے آقا کی ادا ہے، اور آقا وہاں بغیر حکمت کے نہیں گئے ہیں، بغیر مقصد کے نہیں گئے ہیں. میرا آقا علیہ السلام کہ ہر عمل، ہر فعل، ہر کام، ہر ادا میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں. امت کے لیے سبق بھی ہے، درس بھی ہے، دعوت فکر بھی ہے، کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، سارا کچھ ہے. میں نے تو فقط آج اپنے آقا علیہ السلام کی ادا کو ادا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اگر وہ شخص نفسانی خواہشات کو معبود بنا کے بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے، جو نفس کہتا ہے وہی کر رہا ہے، تو پھر اگر وہ اہل علم بھی ہے نا، اہل علم، تو اہل علم کے ہونے کے باوجود وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے اس کو گمراہ کر دے گا، وہ بھٹک جائے گا، وہ راستے سے ہٹ جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا اہل علم ہے، بڑا اہل ہے. اب دور نہ جائیں، اب مرضیوں کو دیکھ لیں، مرضیوں کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہر ایک کو پتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے بعد نبی آنا نہیں ہے، اور نبی پاک آخری نبی ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے، خاتم النبیین ہے. اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آنا بھی نہیں ہے. اور اگر جنت کے اندر بھی نبوت اگر ہوگی کسی کی، تو وہ بھی میرے اور تیرے آقا علیہ السلام کی ہوگی. میرے آقا اول بھی ہیں اور میرے آقا آخر بھی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھ لیں کتنی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. اور پھر ان کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے ہائی لیول کے اہل علم لوگ، پڑھے لکھے بڑے بڑے ہائی لوگ، امیر ترین لوگ، ان کے اندر وہ شامل ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس لیے دوستو میں یہ جملہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ دعا کیا کرو، اے باری تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما. یہ دعا مانگے رہ گئے، اور وہ بھی ایمان آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان رہے، اسی پر زندہ رہے اور اسی پر موت آئے، تو یقیناً انشاءاللہ عزیز ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں. وگرنہ اگر دنیا کے چپے چپے پر بھی عبادت کریں، آقا علیہ السلام کے ختم نبوت میں ایمان نہیں ہے، تو یوں سمجھو کہ ہماری کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ آتے ہیں قرآن مجید میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اب اس میں دو جملے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے بعد اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگوں کو مغالطہ لگا
کہ اگر فقط رب کی اطاعت کر لیں تو ہم، یہ آپ جملے پہ غور کریں، لوگوں کو مغالطہ لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لیں، رسول کی نہ بھی کرے تو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دے دیا، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا سنیں، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اگر اس نے میرے محبوب کی اطاعت نہیں کی تو اس نے میری بھی اطاعت نہیں کی ہے۔ کیا مقصد، کیا مطلب؟ رب نے یہ صاف فرما دیا ہے کہ جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہے، اور جو میرے محبوب کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا۔ یہ رب نے بڑا عظیم فیصلہ کیا قرآن مجید میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مجھے غرض آقا علیہ السلام کی اترنے کی، جانے کی، بیٹھنے کی سے غرض نہیں ہے، مجھے غرض آقا کی ادا سے ہے۔ تو میں نے تو اپنے آقا کی ادا کو ادا کیا۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ ایک دن محمود غزنوی نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایاز کے ساتھ آپ کی محبت تھی، ایاز کو آپ کے ساتھ محبت تھی، آپ کا جو غلام تھا، جو آپ کا نوکر تھا، خادم تھا، جو آپ کا وزیر تھا، ایاز، اس کو بڑی ایک محبت تھی کس کے ساتھ؟ اپنے سربراہ کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ۔ اور اس پر باقی جو لوگ تھے نا وہ حاسدین میں شامل تھے، حسد کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، الحمدللہ کوئی میں نیا واقعہ نہیں پیش کر رہا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، علماء سے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایاز کو محمود غزنوی کے ساتھ کیا تھی؟ محبت تھی، بڑی فرمانبرداری کرتا تھا، بڑی تباہ کرتا تھا۔ اب پتہ ہے کہ وہ اللہ معاف کرے، حسد تو حسد ہی ہے، مخالفت تو مخالفت ہی ہے نا، اب اس کا علاج بھی کوئی نہیں۔ تو بڑا ایک عجیب سا ماحول چل رہا تھا۔ اب یہ ساری خبر، سارا علم محمود کو بھی تھا، اور اس نے کیا کیا، ایک دن اس نے جناب بیت المال سے جو خزانہ تھا اس میں سے ہیرا منگوایا۔ اب ہیرا کوئی معمولی تو نہیں ہوتا، قیمتی ہوتا ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اس نے کہ ہیرا منگوایا، اور ہیرا منگوا کے نا سب کو بلا لیا۔ کیا؟ سب کو، اب مجلس لگ گئی، محفل لگ گئی، دربار محمود غزنوی کے دربار میں سارے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ تو محمود غزنوی نے وہ ہیرا ایک بندے کو دیا، ایک وزیر کو دیا، تو آپ اس کو نہ توڑ دیں، اس کو دو ٹکڑے کر دیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے جناب کیا ہو گیا، اتنا قیمتی ہیرا ہے تو آپ مجھے حکم کر اس کو توڑ دیں، ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہوگا، اتنا قیمتی ہیرا ہے۔ اس نے چلو کوئی بات نہیں، اس نے ایک اور وزیر کو دیا، ایک اور ساتھی کو دیا کہ آپ اس طرح کریں، اس ہیرے کو یہاں توڑ دیں، دو ٹکڑے کر دیں۔ کیا؟ اس کو دو۔ اس نے بھی آگے سے کیا کیا، انکار کر دیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کیا ہو گیا، کچھ خیال کریں، اتنا قیمتی ہیرا ہے، اتنا بڑا نقصان ہوگا حکومت کو، آپ کو، تو آپ مہربانی فرمائیں، رہنے دیں۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اس نے ایک اور ساتھی کو دیا کہ آپ اس ہیرے کو نا ٹکڑے کر دیں، اس کو توڑ دیں۔ اس نے بھی یہی برتاؤ کیا۔ اب یہ دو تینوں کو دیا، چار کو دیا، پانچ کو دیا، جتنے کو دیا، دینے کے بعد اس نے وہ ہیرا پکڑا، ایاز کو دے دیا۔ کس کو؟ قرآن مجید کے لفظ ہیں کہ آفرائیت من اتخذ، اس کو بھی ذہن میں رکھیں نا، ساتھ قرآن کی آیت کو بھی رکھیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس شخص کو نہیں دیکھا؟ یہ قرآن ہے، یہ کہاوت اور کس سے نہیں ہے، یہ سورۃ جاسیہ ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے نفسانی خواہشات کو معبود بنا رکھا، جو نفس کہتا ہے وہ اس کی پوجا پیروی کر رہا، حقیقی رب کو بھول گیا، آقا کی اداؤں کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو جو دنیا میں عذاب دینا ہے نا، جو دنیا میں اس کا وبال ہے، وہ اضلہ اللہ علی علم، اہل علم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا، گمراہ ہو جاتا۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اب اس واقعے کو بھی ساتھ منسلک کریں، ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو، آپ نے سب نے سن لیا کہ سب نے کیا کیا، سارے بولیے، سب نے انکار کیا۔ تو محمود غزنوی کا سربراہ تھا، بولیے، محمود غزنوی کا سربراہ تھا کہ نہیں تھا؟ چلو نہیں، اگر آتا آدھا گھنٹہ سوچ لو، کوئی بات نہیں،
آدھا گھنٹہ غور کر لو بھی تھا یا نہ تھا. محمود غزنوی ان کا سربراہ تھا, ان کا بادشاہ تھا, ان کا آقا تھا, وہ ان کے غلام تھے, نوکر تھے, خادم تھے. جبکہ خادم کو اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے, لازمی اس پر, وہ نوکر ہے, خادمی کر رہا ہے. اور محمود غزنوی تجربہ کر رہا ہے. یہ واقعہ نہیں ہے. قرآن مجید سے اس کو منسلک کرے, پھر اس کا رضائل نکالے, پھر اس میں سے سبق لے, پھر درس لے, پھر یہاں سے دعوت فکر لے. یہ تقریروں تک محدود ہے نا. ہر مسئلے میں تقریر ہو رہی ہے, مولوی صاحب لچھدار تقریریں کر رہے, کمال ہو رہا ہے, تقریریں, محفلیں. نہیں محترم, سب سے مشکل جو کام ہے نا, سب سے مشکل کام وہ علم پر عمل ہے. یہ جو گفتگو کر رہے اس پر عمل کرنا سب سے مشکل ترین عمل ہے. سنانا جناب یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, سارا کچھ ہو رہا, کر رہے ہیں. عمل کرنا بہت مشکل ہے. عمل کرنا. کہ ہم کسی محفل میں شریک تھا, کسی محفل میں میں شریک تھا. اب حالات یہ تھی کہ جب کھانے کا وقت آیا تو جو میرے پر سٹیج پر جو ایک ولیعت کا یعنی وہ کیا کرنے دعویٰ کرنے والے تھے, وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں اس سے پہلے خطاب کر کے بیٹھا, خطاب کر کے بیٹھا. 2-2.5 گھنٹے کا میرا خطاب تھا, اور اس میں یہی چیزیں تھیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں, ولیعت کیا ہے, ولی کی نشانیاں کیا ہیں, ولی کی علامات کیا ہیں, ولی بنتا کیسے ہے, ولی کس عمل کی وجہ سے وہ ولی بنتا رب کے قریب جاتا ہے. ساری گفتگو کر لی میں, اور یہ بھی بتایا کہ یہ اللہ والے ہیں, اور اللہ والوں نے کمال کر دیا. وہ مجھے بعد میں کسی ساتھی نے کہا وہ تو الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے, الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے تھے. میں نے کہا یار یہ ان سے پوچھے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے کہا میں تو اتنا بتا سکتا ہوں کہ علم پر عمل کرنا پوری کائنات میں سب سے مشکل ترین عمل. علم پر عمل کرنا بہت مشکل, بہت مشکل. اب ایاز نے کیا, ایاز کو جب ہیرا دیا, پہلے باقیوں کو دیا نا, تو سب نے کیا کہا, انکار کر دی. قیمتی ہے, ضائع ہو جائے گا. کیا ہو گیا, آپ بادشاہ ہو, اہل علم ہو, اہل شعور ہو, اہل سمجھ ہو, اتنا قیمتی ہیرا ہم سے توڑا رہے ہو. کہلے کہ چلو کوئی بات نہیں توڑتے نہ توڑے. آخر کر ایاز کو دیا, ایاز اس کو توڑے. اس نے سکینڈ نہیں لگایا, ایسے پکڑا, مارا فرش پہ تو ٹکڑے کر دیا. سارے وزیر مشیر جو تھے وہاں کھڑے ہو کر لگے, یار کتنا تو بے وقوف ہے, کتنا بے عقل ہے, کتنا بے شعورا ہے. اور یار تو نے قیمتی, ابھی تیری خیر نہیں, اب تیری خیر نہیں, اب تمہیں ڈانٹ پڑے گی کہ تو نے قیمتی ہیرا توڑ دی, اس کو دو ٹکڑے کر دیے. وہ خاموش رہا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد محمود غزنوی پوچھا ایاز کیا کیا ہے. کہنے لگے جی مجھے غرض اس ہیرے سے نہیں ہے, آئے ہائے, مجھے غرض ہیرے سے نہیں ہے کہ ہیرا قیمتی ہے, اس ہیرے قیمتی سے جو زیادہ قیمت ہے وہ تمہارے حکم کی ہے, وہ تمہارے حکم کی قیمت اس سے زیادہ ہے. پوری دنیا کے ہیرے سارے تیرے حکم پہ قربان کر دوں تب بھی قیمت پوری نہیں ہو سکتی ہے. میں تو تیرے حکم کو دیکھ رہا تھا, میں تیرے لبوں کو دیکھ رہا تھا, تیرے لبوں کی ہلنے کو دیکھ رہا تھا, تیرے لبوں کی حرکت کو دیکھ رہا تھا کہ تیرے لب سے نکل کیا رہا ہے. مجھے کیا غرض ہے, ہیرا کیا ہے, مجھے غرض تیرے حکم سے ہے. تیرے بولیے تیرے حکم سے ہے کہ تیرے حکم مجھ سے اعلیٰ ہے, کمال ہے. ادھر قرآن کے کیا لفظ ہے, افرائیتا من اتخذ الہ ہواہ. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ جو کھڑے تھے نا, جو کہہ رہے تھے ہیرا قیمتی ہے, ٹوٹ جائے گا, ضائع ہو جائے گا, خدا کی قسم ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. وہ قیمتی ہیرے کو دیکھ رہے تھے. یہ بھی نفسانی خواہش ہے کہ اس کو تو دنیا کے ہیرے کو قیمتی سمجھ رہا. ہائے ہائے. اب اگلا ایک جملہ میر زبان پہ آ رہا ہے, بڑا خوبصورت اور توجہ طلب ہے, توجہ طلب ہے اور سننے والا ہے. 2 صحابی انڈونیشیا پہنچے. کتنے؟ 2 صحابی کہاں؟ انڈونیشیا پہنچے. روایات میں آتا ہے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دکان بنائی. کیا؟ کس نے؟
صحابہ نے. کتنے تھے؟ 2 تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے 10,000 صحابہ کی مزاریں وہاں ہیں. باقی جتنے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے تبلیغ کے لیے، دعوت فکر کے لیے، تربیت کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے. پوری دنیا میں پھیلے. پوری میں تو ایک صحابی ذہن میں ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح میں ایک صحابی کا نام ہے، عام ماشاء اللہ عام اسکین پڑا بھی ہوگا کہ یہ چین میں گئے. کیا؟ چین میں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا. تو جب انہیں پتہ چلا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا ہے تو تیاری باندھی، تیاری کی کہ چلو میں آقا صلی اللہ آخری دیدار کر لوں گا. تو وہاں سے جب ارادہ کیا نا تو ساتھ الوداع کرنے لگے. کئی لوگ وہاں مسلمان ہو گئے. جب الوداع کرنے لگے تو جب قدم اٹھایا نا تو وہ قدم پیچھے کر لیا. قدم اٹھایا چلنے لگے تو وہ قدم پیچھے ہٹا لیا، پیچھے کر لیا. تو ساتھی پہلے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا حضرت صاحب؟ کہنے لگے نہیں کچھ نہیں ہوا. کہنے لگے نہیں کچھ تو ہوا ہے کہ آپ تو چلنے کا ارادہ تھا، آپ بالکل تیاری میں تھے، ہم آپ کی الوداع کرنے لگے تھے تو آپ نے قدم واپس کر لیا ہے. آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ میں تیاری میں تھا واپس ہو گیا. بات یہ ہے کہ یہاں تبلیغ کے لیے، دعوت فکر کے لیے مجھے بھیجا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. انہوں نے بھیجا ہے تبلیغ کے لیے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا یہ میری منشا ہے. کیا؟ یہ میری تمنا ہے کہ میں آقا کا دیدار کروں. یہ ایک میری محبت ہے، یہ ایک میرا ذوق ہے، ایک میرے دل میں ایک تڑپ ہے. یہ میری تڑپ ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ میری محبت ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دیدار کر لوں. اس میں میری رضا ہے. اور یہاں تبلیغ کے لیے بھیجنا یہ مصطفیٰ کی رضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ڈر لگا جب میں نے قدم اٹھایا تو مجھے فوراً فکر پیدا ہوا اگر خدا نہ خواستہ تو مدینۃ المنورہ جائیں اور وہاں تمہیں موت واقع ہو جائے. کیا؟ موت واقع ہو جائے، وہاں تیری قبر بنے اور قیامت کو نبی پاک بھی وہاں سے اٹھیں اور تو بھی وہاں سے اٹھیں تو آمنا سامنا ہو. تو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کر دیا زید میں نے تو چین میں بھیجا تھا تو تم یہاں، تو مجھے فکر پیدا ہوا کہ زید تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تیرے پاس صحابہ کرام تو خدا کی قسم یہاں تک پہنچ چکے تھے. اتنی ان کی اتباع تھی، اتنی ان کی پیروی تھی. میرے آقا کے حکم کی اتنی تعمیل کرتے تھے کہ قدم اٹھا کر بھی قدم پیچھے رکھ لیا. میں اب وہ بات کر رہا تھا نوریشہ کے صحابہ کی. جب دکان بنائی نا وہاں، کیا دکان بنائی تو پھر وہاں جناب لوگ آ رہے ہیں، سودا سلف لے رہے ہیں، تبلیغ بھی ہو رہی ہے. وہاں کفر ہی کفر تھا. پھر وہ پورا علاقہ مسلمان ہوا. قربان جب میرا ان کی تربیت اتنی کی ہوئی تھی تو جب آپ نماز کا وقت آتا تو آپ کو دکان کو بند کر دیتے. پھر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے آپ چھٹی کرتے. تو ساتھی آپ سے پوچھتے، اب ایک بڑا جملہ خاص ہے، لوگ آپ سے پوچھتے کہ یہ جب آپ دکان بند کرتے تو کیا کرتے ہو؟ کہ لگے ہم اللہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. جب لوگوں نے پوچھا نا کہ جب آپ دکان بند کرتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو، کس لیے دکان بند کرتے ہو؟ کہنے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آپ یعنی 8 دن کے بعد مکمل دکان بند کرتے ہیں یہ کس لیے؟ کہنے کہ یہ جمعہ المبارک ہے، 8 دن کے بعد ایک جمعہ کا دن ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. تو کہنے کہ یہ ساری باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ کہنے کہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے محبوب نے ہمیں سارا کچھ سکھایا ہے، سارا کچھ ہمیں انہوں نے دیا ہے. اور پھر وہاں لینے لگی ہوئی ہیں. آج تو لوگ کہتے ہیں نا جی جب تک جھوٹ نہ بولے ہمارا کاروبار نہیں چلتا، جب تک جھوٹ نہ بولے ہمارا گاہک ہمارے اوپر مطمئن نہیں ہوتا. میں کہا یار میری بات بھی سنو، خدا کی عزت کی قسم یقین سے کہہ رہا ہوں، یقین کے بغیر کبھی بھی گزارا نہیں ہے. تو تہیہ کر کہ سچ کے بغیر میں نے کاروبار نہیں کرنا. ایک دن ضرور آئے گا پورے لاہور کے کونے کونے میں تو ہی مشہور ہوگا، تیری دکان بھی مشہور ہوگی کہ یار وہاں پہنچو وہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. کیونکہ میرے علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جھوٹ بول کر جیتنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ سچ بول کے ہار جا. اس لیے خدا کی عزت کی قسم علی نے قسم اٹھائی، فرمایا آخر کار فتح
عروج، عزت، وقار، کامیابی سچ میں ہے، جھوٹ میں نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہاں سچ میں تکلیف ضرور ہے، تکلیف ضرور ہے، پریشانی ضرور ہے، لیکن سکون بھی سچ میں ہے۔ کس میں ہے؟ سچ میں ہے۔ تو سچ بول کے دیکھ تو صحیح، تو کہتا کاروبار نہیں ہوتا، سارا کچھ ہو جاتا۔ محترم قبر کو سامنے رکھ، موت کو سامنے رکھ، میزان کو سامنے رکھ، پرسرات کو سامنے رکھ، پھر تیری کامیابی کا راز ہے۔ تو وہ دو صحابہ نے وہ دکان پر میرے آقا کی اداؤں کو ادا کیا تو خدا کی قسم پھر وہ پورا علاقہ ہی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہے۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آقا کی اداؤں کو ادا کیا ہے۔ تو محترم ٹائم ہو چکا ہے، میں کچھ آپ کو دے تو نہیں سکا، لیکن میں آپ کو یہی عرض کروں گا کیونکہ اگلے جمعے سے میں نے ایک نیا موضوع شروع کرنا ہے۔ یہ 3-4 کے جمعے میں اس موضوع پہ گفتگو کرتا آیا ہوں، کوئی ساتھ کوئی حدیث کوئی واقعہ پیش کرتا آیا ہوں، لیکن میں اس کا مفہوم دوبارہ پیش کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 23 ہے، سورۃ جاثیہ ہے، اور پارہ نمبر 25 کا تھوڑا مفہوم سن لیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ افرائیتا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس شخص کو نہیں دیکھا من اتخذ الہ ہواہ، جس نے اپنے نفسانی خواہش کو رب بنا لیا، معبود بنا لیا، اس کی پیروی کر رہا ہے، لیکن پھر میں نے اس کو کیا عذاب دیا دنیا میں؟ وَعَدَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے ہونے کے باوجود بھی، علم کے ہونے کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، اور سزا کیا ہے؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، پھر میں نے ان کے یعنی کانوں پر بھی ان کے دل پر مور لگا دی، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اتنا اس کو عذاب دیا اب نہ بات نہ وہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ دل پہ اثر ہو سکے۔ اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ دعا کر اللہ ہم سب کو بچائے۔ پھر رب نے چیلنج کیا، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، رب نے چیلنج کیا اب اور رمضان میں اس کو کوئی ہدایت دینے والا ہے جس کو میں نے گمراہ کر دیا ہے؟ جو اس کو ہدایت کوئی ہے؟ کون دے سکتا ہے محترم؟ ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں دوستو جملہ سننے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تعجب سے پوچھتا ہے افلا تذکرون، کیا اتنی بات سننے کے باوجود پھر بھی تو نے نصیحت حاصل نہیں کی ہے؟ کیا تو نے پھر بھی اس سے کچھ سبق حاصل نہیں کیا ہے؟ تو دوستو میں آپ کو بھی عرض کروں گا، اپنے آپ کو بھی کہوں گا، ہم اپنے گھروں کے ماحول اچھے بنائیں۔ حقیقت قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل کرنے کے بغیر کبھی بھی دنیا آخرت کی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی عروج، آخرت میں عروج اسی پر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو